अब तक तो हमने देखा कि जब भी हम कोई इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, हम उसको या तो किसी डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं या किसी लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट है न्यू स्टूडेंट्स के नाम से और उसके अंदर हम न्यू स्टूडेंट्स की इनपुट ले रहे हैं, उनके नेम्स इनपुट ले रहे हैं तब तक कि जब तक हम वो लेना चाहें और एट द एंड लाइन 10 पे हम ये न्यू स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर इसको रन करते हैं और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। लेट्स ऐड डेविड, यस, लिसा, यस, हैरी, नो। अब हमने 3 स्टूडेंट्स ऐड किए, डेविड, लिसा एंड हैरी, और ये तीनों स्टूडेंट्स इस लिस्ट में ऐड हुए और यहाँ पर प्रिंट भी हो गए। लेकिन लेट्स सपोज़ अब हम 3 और न्यू स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और लेट्स सपोज़ वी राइट लैरी, हैरिस एंड बेला। अब हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? 6। 3 हमने पहले ऐड किए और 3 अब। लेकिन हमारे पास 3 ही हैं, लैरी, हैरिस एंड बेला। व्हाई? बिकॉज़ इस लिस्ट का लाइफ स्पैन जो है ये तब तक है जब तक कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, क्योंकि ये लिस्ट आपकी मेमोरी में क्रिएट हो रही है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। तो एज़ सून एज़ दिस प्रोग्राम एंड्स, तो आपकी ये लिस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने जो कुछ भी एंटर किया है यहाँ पर और यहाँ पर, ये 6 स्टूडेंट्स दे आर गॉन। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम इन नेम्स को किसी फाइल में सेव करें, ताकि जब भी हम नए स्टूडेंट्स ऐड करना चाहें तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास ऑलरेडी हो, वो ज़ाया ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी फाइल में स्टोर करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो फाइल जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं, जिस तरह की फ़ाइल, वो फाइल्स होती हैं CSV या एक्सेल फाइल्स, एक्सेल शीट्स होती हैं या CSV फाइल्स होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हम ये वाला अपना स्टूडेंट का डेटा, न्यू स्टूडेंट्स के नेम्स एक CSV फाइल में सेव करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मॉड्यूल है जो बिल्ट इन पाइथन के अंदर आता है। पाइथन हमें ये प्रोवाइड करती है जिसका नाम है CSV। हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV, और इसको हम यूज़ करते हुए फाइल को राइट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने वही न्यू स्टूडेंट्स की लिस्ट है हमारे पास और हम वही काम करेंगे। यहाँ से हम नेम इनपुट लेंगे, लिस्ट में अपेंड भी करेंगे। लेकिन लिस्ट में अपेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट में अपेंड करने के बाद हम उसे एक CSV फाइल में भी ऐड करते हैं। अब फाइल को राइट करने का या फाइल को क्रिएट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं विद का कीवर्ड। ये क्या करता है कि इसको यूज़ करते हुए जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे, तो जब आप उस फाइल में चीज़ें राइट कर लेंगे या रीड कर लेंगे या जो भी काम आपने उस फाइल के साथ करना है, जब आप कर लेंगे, तो आपको खुद वो फाइल मैन्युअली क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कोड में, वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। अब विद के बाद हमने यूज़ करना है कीवर्ड ओपन का। अब ओपन क्या करेगा? ये एक फंक्शन है जो कि आपकी फ़ाइल को ओपन करेगा या क्रिएट करेगा। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट देना है फ़ाइल का नाम। पहला आर्गुमेंट होगा डबल कोट्स में फ़ाइल का नाम, और चूँकि CSV फाइल्स की एक्सटेंशन .csv होती है, तो आपने जो भी नाम देना है उस फ़ाइल को, उसके एंड पे आपने लिखना है .csv। अब यहाँ पर ये वो फ़ोल्डर है जिस फ़ोल्डर में हमारा ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है। इसमें बाकी भी पाइथन के प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कोई CSV फाइल नहीं है, सारी पाइथन की फाइल्स हैं। तो जब आप ये यूज़ करेंगे विद ओपन और उसके अंदर हम नाम देंगे अपनी CSV फाइल का, तो अगर तो वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो ये उसको ओपन करेगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये फंक्शन इस नाम से वो फाइल क्रिएट कर देगा। अब कॉमा के बाद सेकंड आर्गुमेंट आता है मोड, कि आपने किस मोड में ओपन करनी है फाइल। यहाँ है ए इज़ फॉर अपेंड। अपेंड क्यों है यहाँ पर हमने किया कि हम जैसे जैसे न्यू स्टूडेंट का नाम इनपुट लेंगे, हम वो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर अपेंड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर हम इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखें ये हमारे पास बहुत सारी मोड्स हैं। ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन द फाइल्स, उनकी टाइप्स
اور ان کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، ہمارے پاس بہت ساری موڈز ہیں، تو ان سب موڈز میں سے ہمارے پاس ایک موڈ ہے اے از فار اپینڈ۔ اب جب یہ اپینڈ موڈ میں اوپن ہوگی یہ فائل یا کریٹ ہوگی تو ہوگا کیا کہ جیسے جیسے ہم یہاں پر لائن 6 میں اسٹوڈنٹس کے نیمز ان پٹ لیتے رہیں گے، وہ نیمز اس فائل میں ایڈ اپ ہوتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیو لائن کا کی ورڈ۔ یہ کیا ہے؟ نیو لائن ایکولس نتھنگ، ٹھیک ہے، ایمپٹی اسٹرنگ۔ یہ کس لیے دیا جاتا ہے یہاں پر کہ جب فار ایگزامپل آپ نے ایک نیم یہاں سے ان پٹ لیا اور وہ اس کے اندر آپ نے رائٹ کیا، تو اگر آپ یہ نیو لائن کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو وہ ہر نیم کے بعد CSV فائل میں ایک بلینک رو انسرٹ کر دے گا۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نیو لائن ایکولس یہاں پر ایک ایمپٹی اسٹرنگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایز کا کی ورڈ۔ ایز کا کی ورڈ مطلب کہ ہم نے یہ جو فائل اوپن کرنی ہے اس کو کس نام سے اوپن کرنا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو نام دے دیتے ہیں، ٹیمپریری نام۔ یہ وہ نام نہیں ہے جس نام سے آپ نے اس کو یہاں سیو کرنا ہے، یہ نام ایک ویریبل کے طور پر یہاں پر یوز ہوئے گا۔ تو یہاں پر آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو کہ آپ انٹرنلی اپنے پروگرام کے اندر یوز کریں۔ جب بھی آپ نے اپنے پروگرام میں اس فائل کو ریفر کرنا ہوگا تو یو ول یوز دس ویریبل نیم، تو اس لیے کوئی بھی آپ یہاں پر اپنے ویریبل کا نام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھ لی لائن 8 میں، نیکسٹ تھنگ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی چیزیں رائٹ کرنی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے نیمز اس فائل میں رائٹ کرنے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک ویریبل بنائیں گے رائٹر کے نام سے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ رائٹر کے نام سے ہی بنائیں، کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں، لیکن اس ویریبل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا۔ تو یہاں سے رائٹر کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دس ویریبل ہیز ٹو ڈو وتھ سم رائٹنگ، یہ کچھ رائٹ کرے گا۔ کہاں رائٹ کرے گا؟ فائل میں رائٹ کرے گا۔ اب اس رائٹر کے ویریبل کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم اپنی جو CSV کا ماڈیول ہم نے امپورٹ کیا تھا نا، اس کو کال کریں گے اور اس کے اندر ہم رائٹر کا فنکشن کال کریں گے۔ اب رائٹر کا فنکشن کیا کرتا ہے، یہ ایک فائل لیتا ہے ایز ان پٹ اور اس کے اندر چیزوں کو رائٹ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے اس ویریبل کے اندر اپنی CSV ماڈیول کو کال کر کے اس کو ہم نے اپنی یہ والی فائل پاس کر دی۔ اب ہم نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اس فائل کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو اب ہم اس رائٹر کا یعنی کہ CSV ماڈیول کا ایک اور فنکشن ہے جس کا نام ہے رائٹ رو، یہ کال کریں گے اور اس کو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کا نیم پاس کر دیں گے۔ اب یہاں پر ہوگا کیا، رائٹر میں سے ہم نے رائٹ رو کا فنکشن کال کیا۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ اس میتھڈ کے نام کو دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے یا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا کام کیا ہوگا۔ رائٹ رو مینس ٹو رائٹ اے رو، تو اس کا کام بھی یہ ہے کہ یہ ایک رو رائٹ کرے گا اور اس رو میں کیا رائٹ کرے گا، یہ چیز کیا ہے، نیم۔ دس از دا ویریبل وچ اسٹورز یور اسٹوڈنٹ نیم۔ تو اب ہمارے پاس ہونا کیا چاہیے، ہمارے پاس یہ لسٹ بھی بننی چاہیے اور یہ فائل بھی بننی چاہیے، اور یہ پروگرام باقی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو سیو اٹ، ناؤ لیٹس رن اٹ۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم یہ بھی اوپن کر دیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہماری فائل بھی یہاں پر کریٹ ہوگی۔ تو لیٹس رن اٹ، ڈیوڈ۔ اب دیکھیں جیسے ہی میں اس کو انٹر پریس کروں گا، یہاں پر لیفٹ سائڈ پر ہماری فائل کریٹ ہو جانی چاہیے۔ پریس انٹر، یہ ہماری فائل کریٹ ہوگی۔ آپ اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کریں تو اس کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ ڈیوڈ آ بھی گیا ہے۔ ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو لیٹس ایڈ اے فیو مور اسٹوڈنٹس۔ یس، لیسا۔ اب جب میں انٹر پریس کروں گا تو یہ لیسا بھی اس فائل میں رائٹ ہو جائے گا۔ اب تک اس میں دیکھیں جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ رائٹ رو، یہ والا ہے رائٹ رو کا فنکشن، ایک ایک رو رائٹ کرے گا۔ تو جیسے ہی ہمارا یہ وائل لوپ سٹارٹ ہوگا، اسٹوڈنٹ کا نیم پہلے انٹر ہوگا، وہ نیم ہمارا اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں اپینڈ ہوگا، پھر یہ فائل بنے گی، اس فائل کے اندر وہ نیم ایڈ ہوگا۔ وہ نیم ایڈ ہو گیا تو دوبارہ اگین سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جب تک کہ ہم نو نہیں انٹر کرتے۔ اب پہلی رو رائٹ ہوگی ڈیوڈ۔ اب جب ہم اس کو لیسا پہ ہم انٹر پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لائن 2 پہ یہاں پہ یعنی کہ رو نمبر 2 پہ لیسا ایڈ ہو جائے گی۔ پریس انٹر اور لیسا ایڈ ہو گئی۔ ایک اور اسٹوڈنٹ ایڈ کرتے ہیں، لیٹس ایڈ ہیری۔ پریس انٹر تو ہیری بھی ایڈ ہو گیا۔ نو، اب دیکھیں ہمارے پاس لسٹ میں ڈیوڈ، لیسا اینڈ ہیری ہے اور ہماری فائل میں بھی ڈیوڈ، لیسا اور ہیری آ گیا۔ اس فائل کو ہم کلوز کرتے ہیں دوبارہ۔
اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ فائل اسٹل ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ ڈسٹروائے نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ انفارمیشن سیوڈ ہے۔ اب لیٹ سپوز ہم پہلے والا کام کرتے ہیں کہ ہم 3 نیو اسٹوڈنٹس ایڈ کرتے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ کال کرتے ہیں، اس فائل کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نیو اسٹوڈنٹس بھی ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو لیٹ سپوز ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہیرس، اینڈ ہیرس ہیز بین ایڈیڈ۔ ایڈ نیو اسٹوڈنٹ بیلا، یس، اینڈ ایڈ لاسٹ اسٹوڈنٹ لیری، دین نو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری لسٹ میں تو صرف ہیرس، بیلا اور لیری ہے، کیونکہ لسٹ جیسے ہی ہمارا پچھلا پروگرام ختم ہوا، جو پرانی لسٹ تھی جس میں ڈیوڈ، لیسا اور ہیری تھے، وہ ڈسٹروائے ہو گئی، لیکن ہماری فائل ڈسٹروائے نہیں ہوئی، ہماری فائل از اسٹل دیئر، اور اس میں ہم نے اب یہ نئے 3 اسٹوڈنٹس ایڈ کر دیے اور اپنی پرانی انفارمیشن بھی ریٹین رکھی اور نیو انفارمیشن بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی۔ اب لیٹ سپوز یہاں پر ہم یہ لسٹ نہیں بھی بناتے، یہ لسٹ لیٹ سپوز ہم نہیں بناتے اور ہم یہاں سے اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں، اینڈ یہاں سے پرنٹنگ بھی ہم چھوڑ دیں، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی لسٹ نہیں بنا رہے، ہم سمپلی جیسے ہی اپنا نیم یہاں سے اسٹوڈنٹ کا انپٹ لے رہے ہیں، ہم اس کو رائٹ کر رہے ہیں فائل میں وداؤٹ میکنگ اے لسٹ۔ تو ان دیٹ کیس آلسو آور پروگرام شوڈ ورک، رن اٹ، اینڈ لیٹ سپوز آئی ایڈ، پہلے ہم اس فائل کو کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو میں دکھا دوں، یہ رہی فائل، اور اس میں لیٹ سپوز ہم ایڈ کرتے ہیں میری۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میری ہیز بین ایڈیڈ ٹو دا فائل newstudents.csv۔ تو اس طرح ہم اپنی انفارمیشن کسی بھی فائل میں رائٹ کر سکتے ہیں۔